یہ کہتے ہیں کہ ایک بچی کہتی ہے کہ والدہ مجھے بہت زیادہ ٹارچر کرتی رہتی ہیں مختلف چیزوں پہ، آخر ایک دفعہ میں بہت سا غصے میں آ گئی اور میں نے کہہ دیا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گی اور اب میں اسلام میں نہیں رہوں گی۔ ایک اور مذہب کا ذکر کیا ہے، میں نے اس کا لفظ نہیں بیان کیا۔ بہرحال بچی نے یہ اعتراف کیا کہ میں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا، اب میری واپسی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اپنے غصوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم غضب نہ کیا کرو، یعنی غصے کا اظہار نہ کیا کرو۔ عرض کی اور کیا؟ فرمایا یہی غصے کا اظہار نہ کیا کرو، غصے کا 3 دفعہ ہی سرکار نے تلقین فرمائی۔ اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سرکار اللہ تعالیٰ کی عطا سے الہاماً یا ویسے آپ جانتے ہیں کسی کے افعال کو دیکھ کر کہ یہ اس میں کوئی خرابی ہے تو جب نصیحت فرماتے تھے اسی کو فوکس کیا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ غصے کا کوئی ہم سب کی نصیحتیں کریں، بلکہ اس شخص کے لیے خاص یہ بہت ضروری چیز تھی۔ لیکن اس سے ایک بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت غضب میں آنے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس میں انسان ہوش و حواس پہ نہیں رہتا، اس کی عقل کا استعمال کم ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں غلطیاں کر بیٹھتا ہے جیسے بچے نے کی۔ اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے غصوں کو خاص طور پہ برداشت کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر وہ بھی غصیلے نہ بنیں۔ ایسے ہی جو گھر کے سرپرست ہیں، شوہر حضرات، والد جو ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ بچوں کے سامنے بار بار اظہار غضب نہ کریں، ورنہ وہ ان کا بلڈ بھی سرکولیٹ کرے گا تیزی کے ساتھ، وہ اس حالت کو دیکھ کر آپ سے تو خوفزدہ ہوں گے، لیکن جب انہیں کبھی موقع ملے گا اظہار غضب کا تو وہ آپ کے نقشہ ذہن میں ہے، فوراً تیزی سے ان کا خون جوش مارے گا اور وہی کام کریں گے۔ اور خاص طور پہ میں گزارش کرتا ہوں بہنوں سے کہ بچیوں کو آپ ان کو یہ جو غضب کی کیفیات ہیں کوشش کریں اگر آپ کو نظر بھی آئیں اس کا فوراً تدارک کرنے کی کوشش کریں، ورنہ میں نے دیکھا ہے جو بچیاں اپنا غصہ برداشت نہیں کرتیں ان کے بہت ہی کم گھر بستے ہیں۔ شوہر سے لڑیں گی جا کر، ساس سے کچھ دن تو وہ برداشت کرتی ہیں لیکن پھر وہ بہرحال عادت غالب آتی ہے اور پھر اس کا گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ ان حالتوں کو سنبھال کے مختصر سی زندگی جس کو جنت بنانا چاہیے بظاہر، یعنی مجازی جنت، ہم اسے ایک جہنم بنا لیتے ہیں اور پوری زندگی لڑائی جھگڑے فتنہ فساد میں نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ تو ایک میں نے تلقین عرض کی، اس بچی نے غصے میں مذہب کو چھوڑنے کا ارادے کا اظہار کیا تو انسان دار اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ رضا بالکفری کفرن، رضا پر کفر پہ راضی ہونا کفری ہوتا ہے۔ اس میں واپسی کا طریقہ یہ ہے کہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر کلمہ پاک پڑھیں اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ کلمہ پاک پڑھ لیں گے آپ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں گی، نیکسٹ ٹائم احتیاط کیجئے۔